اگر میں اپنے عقیدے کی بات کروں تو مجھے تو فیصل شاہ جی آج تک ان کے دروازے پہ آ کے مانگنے والے سمجھ ہی نہیں آئے. لاہور والوں مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا. میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں. اتنا اعلیٰ فقیر جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی. وہ علی جو کہتا ہے کہ میری نماز تو ہی سے گفتگو کا نام ہے. اتنی اچھی آپ نے داد دی ہے تو جملہ آپ کا حق بنتا ہے. علی نے یہ جو انگوٹھی دی تھی یہ صدقے میں دی تھی, زکات میں دی تھی. قرآن کہہ رہا ہے زکات دی ہے. یعنی زکات مرضی سے نہیں دی جاتی. مولا حسین عزت زکات میں کیا مرضی چلتی. یعنی صاحب کوئی مجھے کہ زکات دے, میں کو چلیے انگوٹھی لے لا, زکات ہو گئی؟ نہیں, زکات کا تو پورا چیپٹر ہے, نصاب ہے. زکات پوری نصاب کے مطابق دی جاتی. اتنی بھیڑیں ہیں تو اس پہ اتنی, اتنے اونٹ ہے تو اس پہ اتنی, اتنی اجناس ہے تو اس پہ اتنی, اتنا سونا ہے تو اس پہ اتنی, زیورات پہ اتنی, نقدی پہ اتنی. زکات تو نہ مرضی سے گھٹائی جاتی ہے. زکات حساب کر کے دی جاتی ہے. نوجوان بیٹھے ہیں, آپ کی جو انکم ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ آپ کی زکات ہے. وہ تو آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے کہ میری انکم اتنی ہے, اس میں اتنی بنی. ایک اندازے کے مطابق ایک مثال دے رہا ہوں. زکات بنی 2500 روپیہ, اب 2600 بھی نہیں دے سکتے. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں کتنی؟ عشق میں آ کے تیسری پڑھو. تو اطاعت تھی, تیسری بڑی بغاوت ہو گئی. تو عبادت میں تو مرضی نہیں. ایسے ہی زکات میں مرضی نہیں ہے, نہ بڑھائی جا سکتی نہ گھٹائی جا سکتی. علی نے دی انگوٹھی. اس کا مطلب ہے کہ آج کے فارمولے پہ اگر اپلائی کیا جائے تو علی کی انگوٹھی علی کی جائیداد کا 2.5%. کاغذ پہ تو حساب ہوتا نہیں, اب تو کیلکولیٹر ہے, بلین ٹریلین پہ چلے گئے. حساب ابھی نکل آئے گا. انگوٹھی سے پتا چل جائے گا کہ جائیداد کتنی تھی. دیکھتے ہیں وہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا, اس کے جانشین کی جائیداد کتنی ہے. ابھی پتا چل جاتا ہے. آؤ ہسٹری سے پوچھیں, یہ جو مولا علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, چاندی تھی, ہیرا تھا, زمرد تھا, یاقوت تھا, الماس تھا, کیا تھا؟ تفاسیر قرآن نے کہا یہ انگوٹھی وہی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی. یہ انگشتری سلیمان تھی جو وارث انبیاء کے ہاتھ میں تھی. تاریخ نے مجھے اشارہ کیا, میں فوراً قرآن کی کچہری میں نے کہا اے علی یہ خاموش جا کر, تو بتا سکتا ہے کہ سلیمان کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی؟ قرآن نے کہا کہ اتنی قیمتی تھی. سلیمان انگوٹھی پہنتا تھا, حکومت شروع ہو جاتی تھی, انگوٹھی اتارتا تھا, حکومت ختم ہو جاتی تھی. سلیمان کی پوری حکومت اللہ نے اس انگوٹھی میں بند کی ہوئی تھی. میں نے قرآن سے کہا تو مجھے بتا, سلیمان شہر کا نبی تھا, موضع کا نبی تھا, قبیلے کا نبی تھا, ضلع کا نبی تھا, ملک کا نبی تھا. تو قرآن نے بتایا کہ سلیمان بن داؤد اتنا بڑا نبی تھا, یہ جنات کو چلنے کا حکم دیتا تھا, ہوا اس کے تابع تھی, یہ پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا, کائنات کی تمام مخلوقات اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی, اس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا, فرشتے اس کے ساتھ سفر کرتے تھے, جنات اس کے حکم میں چلتے تھے. اتنا بڑا نبی تھا, اور یہ ساری کی ساری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. یہی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں آ گئی, علی نے زکات میں لے لی. اور سلیمان کی حکومت جس کی جائیداد کا 2.5% ہو, اس کی اپنی جائیداد
علی یا علی مدد. کتنی حکومت ہوگی؟ چند جاہلوں پہ راج کرتا علی، چند شہروں پہ حکومت کرتا علی. ہم نے علی سے حکومت چھین لی. تجھے کیا پتا کہ علی کتنا بڑا حاکم ہے؟ چلیں اگلے سطر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ کتنی بڑی حکومت، کتنی بڑی ملکیت. 18,000 عالمین ہیں، 18,000 عالمین ہیں. دنیا کی حیثیت اس میں کتنی ہے؟ جتنی زمین پہ ایک سوئی کے ساتھ نشان لگاؤ نا. 18,000 عالم. جا کے کتابیں پڑھیے گا، آج کی سائنس کی جو جدید اصطلاحیں آئی ہیں وہ بھی پڑھیے گا کہ ایک دنیا کی حیثیت کیا ہے. ایک عالم کے اندر 18,000 کائناتیں ہوتی ہیں. ایک کائنات جو ہے اس کے اندر 20,000 کہکشائیں ہوتی ہیں. ایک کہکشاں کے اندر 20 لاکھ سورج ہوتے ہیں. ہر سورج کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. 18,000 عالمین، کہکشائیں، کہکشاؤں میں پھر سورج، سورجوں میں پھر ایک دنیا، اس دنیا کے ایک شہر، اس شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نمازیں پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ اکاتے اپنی حیثیت ایک